حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جس نے بھی کیا ان سے غلطی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھول کر غلطی سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹا. آپ کہہ رہے ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اور آپ کے میرے ابا دونوں کے دادا کوئی بھی صحیح ہمارے گھر میں اگر یا آپ کے گھر میں بھولے سے کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا کسی نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ ان کے روزہ بھی ٹوٹنے کا فتویٰ دیجئے. اور اگر آپ کے گھر میں جس نے کھا لیا ہے بھولے سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹا تو دوسرے کے گھر میں اگر کھا لیا کسی نے تو وہاں بھی یہی فتویٰ دیجئے کہ روزہ نہیں ٹوٹا. بھول کے کھایا زید نے، روزہ ٹوٹا امر کا. حضرات دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چونکہ دونوں کے بزرگ ہیں حضرت علامہ جامی، دونوں کے بزرگ ہیں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی، تو جیسے آپ نے تعویل کی ہم لوگ بھی تعویل کر لیتے ہیں. میں تو اپنی تعویل بتاتا ہوں کہ بھول کر غلطی ہو گئی ہے اسی لیے ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں. آپ کیوں نہیں کافر کہتے تو بتا تو دیجئے، آپ کیا تعویل کر کے کافر نہیں کہتے ہیں؟ ایک بات مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ جا کے پناہ لے رہے ہیں حضرت جامی کے پاس، آپ چلے جاتے ہیں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کے پاس. الحمدللہ ہم پناہ لینے جاتے ہیں، یقیناً ان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سر پر ہے. حضرت علامہ جامی ہمارے بزرگ ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی بزرگ ہیں، تو اپنے بڑوں کا سایہ تو اپنے سر پر رکھے گا یہ آدمی، ان کی پناہ لے گا. اب اگر آپ علامہ سعد الدین تفتازانی کو نہیں مانتے ہیں تو مت مانیے، آپ علامہ جامی کو نہیں مانتے تو مت مانیے، اور اعلان کر دیجئے کہ علامہ جامی ہمارے بزرگ نہیں ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی ہمارے بزرگ نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں تھانہ بھون، آپ چلے جاتے ہیں سنبھل، آپ چلے جاتے ہیں شیخ الاسلام علامہ مدنی کے پاس. حضرات میں ان حضرات کے پاس پناہ مانگنے نہیں، میں ان حضرات کا چہرہ دکھانے جا رہا ہوں کہ دیکھو ان کا چہرہ اسی آئینے میں. علامہ شیخ الاسلام آپ کو کہتے ہیں حسین احمد مدنی، مولانا منظور احمد نعمانی، اور آپ کے اشرف علی تھانوی، ان تینوں کا چہرہ بھی اسی آئینے میں دیکھ لو جو آئینہ آپ لے کے آئے ہو. یہاں جو جرم ہے وہی جرم وہاں بھی ہے، جو قاعدہ یہاں ہے وہ قاعدہ وہاں ہے. تو چونکہ وہ آپ کے اپنے گھر کے ہیں اس لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اپنے گھر کے لیے قاعدہ دوسرا ہے اور دوسروں کے لیے قاعدہ دوسرا ہے. ہمارے نزدیک جو قاعدہ اور اسلام کا قاعدہ ہی ہے کہ اس قاعدے کی، اسلام کے قاعدہ یہ ہے کہ اس تلوار کی زد میں اپنا آئے تو بیگانہ آئے تو، کفر اپنا بیٹا کرے تو دوسرے کا بیٹا کرے تو، کوئی بھی جرم اپنا بیٹا کرے تو دوسرے کا بیٹا کرے تو حکم ایک ہوگا. مگر آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کے گھر کا آدمی وہی جرم کر رہا ہے تو اس کو آپ پال رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں. اور اگر کسی نے وہی جرم، وہ جرم تو ہے نہیں آپ کے بقول جرم، اگر وہ دوسرا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو مجرم گردان رہے ہیں. جیسے بھول کر روزہ کھا جانے، روزہ تو یہ کیا ہے، کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی غلطی سے کوئی جرم اس طرح کر دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اس کو توہین کا مرتکب نہیں کہا جائے گا. اگر اس کو بھول کر کی صورت میں بھی کہا جائے، غلطی کی صورت میں کہا جائے تو پھر حضرت علامہ جامی کو بھی کہنا پڑے گا، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کو بھی کہنا پڑے گا. اور یہ تو ہمارے مسلم بزرگ ہیں، یہ خاص آپ کے بزرگ دیکھیے قرآن کریم میں ہے لقد احصاہم وعدہم عدا، سورہ مریم آیت نمبر 94، اور مولانا تھانوی کے ترجمے میں صفحہ نمبر 435 قرآن کریم میں ہے لقد احصاہم. مگر تقویۃ الایمان صفحہ 6 میں لکھا ہے لقد احطہم وعدہم عدا، احصا کو احطہ بنا دیا ہے. تو اگر یہ جرم ہے تو یہ مولانا، آپ کے مولانا کا بھی جرم ہے اسماعیل دہلوی کا، آپ ان کو بھی کافر قرار دیجئے. مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، غلطی ہو گئی لکھنے میں، تو اس کی بنیاد پر ہم نہ ان کو کافر کہتے ہیں آپ کے بزرگ کو، اور نہ علامہ جامی کو، اور نہ علامہ سعد الدین تفتازانی کو، اور نہ جنہوں نے وہاں غلطی سے کر دیا ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کے انہوں نے کیا نہیں ہے. حضرات میں نے
اپنے جواب میں ان کے اعتراضات کی وضاحت کر کے اپنے جواب کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا. میرا جو مطالبہ ہے کہ صاحب جس بنیاد پر مولانا اعلیٰ حضرت کی وہ تکفیر کر رہے ہیں وہی بنیاد جب یہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں کافر کہتے ہیں؟ مولانا اگر آپ کا قاعدہ ہر جگہ ایک ہے تو آپ کافر قرار دیجئے ان تمام حضرات کو، جب تک آپ ان کے کفر کا اقرار یا پھر وہاں جو آپ نے کفر کا الزام لگایا ہے اس سے رجوع نہیں کر لیتے ہیں آپ کو کوئی چارہ کار نہیں ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے قاعدہ آپ کا دوسرا ہے، دوسری جگہ کے لیے آپ کا قاعدہ دوسرا ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو قاعدہ ہمارے اپنے گھر کے لیے ہے وہی قاعدہ آپ کے بزرگ کے لیے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جو وہی قاعدہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کریں گے. ہر جگہ ہمارا قاعدہ ایک ہے، اسلام کا قاعدہ ایک ہے، اسلام کا پیمانے دو نہیں ہیں. اور آپ کے ہاں اسلام سے ہٹ کر دو پیمانے ہیں، یہاں کے لیے حکم الگ ہے، وہاں کے لیے حکم الگ ہے. مولانا ادھر ادھر کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں اور بھاگنے کی راہ پر ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی چور پکڑا جائے تو کرتا ہے کیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہ تاکہ لوگ ہم کو گھیر لے لیں، وہ چور چور چلاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہو جائے اور بھاگنے کا موقع مل جائے. وہی مولانا نظر محمد صاحب آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھاگنے نہیں دوں گا، اور یہی کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. بھاگ تو آپ رہے ہیں اور الزام مجھ پر دے رہے ہیں. پہلے آپ ہمارے جو مطالبات اعتراضات آپ پر ہیں، جو معارضات میں نے قائم کیے ہیں، ان معارضات کی صفائی دیجئے، اس کے بعد تب پھر بات آگے بڑھائیے. یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں پھر بعد میں سمجھ مولانا مطیع الرحمان صاحب چور چور میں نہیں کر رہا ہوں، یہ چور چور کی صدا تو آپ لگا رہے ہیں. میں نے تو صرف ایک چور بتایا، پھر آپ جو ہے جب چور پکڑے گئے میں نے تو صرف ایک چور کو پکڑا، آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ چور وہ چور. میں نے صرف ایک چور پکڑا ہے. آپ نے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ اور علامہ جامی علیہ الرحمہ کی دو کتابوں سے آپ نے دو عبارتیں دکھائی. آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ پتہ ایسے چلا چونکہ ہمارے پاس صحیح موجود ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی آیت میں لکھنے میں ان سے غلطی ہوئی، تو چونکہ صحیح ہمارے پاس موجود تھا، وہاں جو غلطی ہوئی ہم نے اس غلطی کو، آپ نے اس غلطی کو پکڑ لیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو وہاں تو آپ نے پکڑ لیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چونکہ صحیح پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا. بات سمجھنے کی ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب جو ہے بات کو الجھا رہے ہیں. جب صحیح ہمارے پاس موجود تھا، صحیح ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، دوسرے نے غلطی کی. بہت ساری اس طرح کی مثالیں اور واقعات ہیں. کتنا ہی جید حافظ کیوں نہ ہو، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہے چونکہ حافظ موجود ہے یا قرآن اس کے پاس رکھا ہوا ہے، فوراً اس کو ٹوک دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے. تو صحیح ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم، جس کی وجہ سے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ اور علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جو عبارتیں لکھی تھی، ہم نے قرآن کی جو آیتیں لکھی تھی ہم نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ آپ سے غلطی ہو گئی یا کاتب سے غلطی ہو گئی، بہرحال غلطی ہے وہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، جس کو آپ غلطی ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا صحیح کیا ہے؟ ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہے، توہین ہے، اس کا صحیح آپ ہم کو دکھا دیجئے. اس کا تو صحیح موجود ہے قرآن کریم، جس سے دیکھ کر آپ نے بتایا ہے. لیکن اس کا صحیح جس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، وہ جو وہاں جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں توہین کی گئی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں توہین کی گئی ہے. آج پتہ چل جائے گا کتنے بڑے عشاق ہیں، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اولیاء اللہ کو کتنے ماننے والے ہیں. اصل مبحث سے ہٹ کر آپ جو ہیں ادھر جا رہے ہیں. جب ہم نے ایک چور پکڑا تو چور کا یہ کہنے سے پیچھا نہیں چھٹ جائے گا کہ یہ بھی چور وہ بھی چور. عدالت میں چور پہلے اس پر مقدمہ قائم ہوگا
یہ کہنے سے جان نہیں بچ جائے گی تو یہ بھی تو چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. پہلے تم پر بحث ہوگی، اس کے بعد جو ہے اور چور ہے ان کی باری تو بات کی ہے. تو پہلے جو ہم نے چور پکڑا ہے، پہلے چور ہم نے پکڑا ہے، تو اس چور کا پتہ آپ کو بتانا ہوگا. جو چور ہم نے پکڑا ہے پہلے ہم نے پکڑا ہے، آپ نے تو بعد میں پکڑا ہے. تو جو چور ہم نے پکڑا ہے اس چور کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس چور کو آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس سے آپ کا تعلق کیا ہے جو بار بار جو ہے کبھی علامہ جامی کی عبارت پیش کرتے ہیں، کبھی مختصر المعانی کی عبارت پیش کرتے ہیں، کبھی شرح جامی کی عبارت پیش کرتے ہیں، بحث کو طول نہ دے کر. چونکہ وہ تو آپ صحیح موجود تھا، صحیح سے آپ نے پکڑ لیا ہے، لیکن یہ جو یہاں غلطی ہوئی ہے جس کو آپ بھی مان رہے ہیں کہ جی اس کا صحیح کہاں ہے، اس کا صحیح ہم کو دکھا دیجیے، جی اس کا صحیح کہاں ہے وہ ہم کو دکھا دیجئے. آپ غلطی مان رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر محترم کوئی ایسا ثبوت ہو کہ اس کے ناشر نے یا فہرست مرتب کرنے والے نے آپ کو لکھ کر دیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تاکہ یہ حضرات بھی دیکھ لے کہ واقعی مفتی مطیع الرحمان جو ہے غلط وکالت نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے وکالت نامہ موجود ہے. ہم نے تو چور پکڑا ہے، آپ اس چور کی الٹی وکالت کر رہے ہیں اور آپ نے شور مچا دیا چور چور. تو آپ جو ہے جو ہم نے شروع میں چور پکڑا تھا اس چور کی نشاندہی کیجئے، اس چور کو بتائیے، خلط مبحث نہ کیجئے، بحث کو طول نہ دیجئے. پہلے اس چور کے بارے میں بتائیے، اس کے بعد جو ہے بات آگے بڑھے گی. اس سے پہلے جو ہے بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ آپ اس چور کی نشاندہی نہیں کر دینے کے. چونکہ اس چور کی نشاندہی ہو جانے کے بعد بہت سارے اور بھی راز آئے سربستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب اس چور کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے وہ چور ظاہر کر دیا اور ہمارے سارے راز کھل جائیں. اسی وجہ سے اس کی توہین نہیں مان رہے، کہہ رہے غلطی ہو گئی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ وہ ثبوت دکھائیے کہ اس نے کہا ہو کہ غلطی ہو گئی ہے. صحیح ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم، جس سے علامہ تفتازانی کی اور ملا جامی کی جو غلطی ہوئی تھی ہم نے صحیح سے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم صحیح ہے اور وہ غلط ہے، وہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، یہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ بھی اس کا صحیح پیش کر دیجئے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کا صحیح پیش نہیں کریں گے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، کورٹ میں بھی، پوری دنیا میں، پوری بین الاقوامی قانون بھی ہے، ہندوستان کا بھی قانون ہے کہ کسی جرم پر کو ثابت کرنے کے لیے قانونی طور پر کہ یہ جرم ہے کہ نہیں ہے، نظائر سے بحث کی جاتی ہے. ہائی کورٹ میں اگر مقدمہ ہے تو سپریم کورٹ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے وہ ثبوت میں لایا جاتا ہے کہ دیکھیے اب سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہے، اس قانون کے تحت یہاں بھی فیصلہ کیجیے. ہمارے لیے، ان کے لیے، دونوں کے لیے بزرگ ہیں، علامہ جامی بھی، علامہ سعد الدین تفتازانی بھی. تو یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ جرم ہے کہ نہیں ہے، ہم انہی بزرگوں سے نظیر لائیں گے کہ صاحب ان بزرگوں نے کیا لکھا ہے، کیا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں غلطی ہو گئی، آپ بھی مانتے ہیں شرعی میں غلطی ہو گئی، ہم تو کہتے ہی ہیں. علامہ سعد الدین تفتازانی سے غلطی ہو گئی، اسماعیل دہلوی سے غلطی ہو گئی. آپ اس وقت سے، اس سے پہلے بار بار چیخ رہے تھے کہ غلطی ہو گئی اور غلطی کر دی کا پیمانہ کیا ہے، ہو گئی کہ کر دی، کیا ثبوت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں ہے، تو قرآن شریف سے تو غلطی پکڑ میں آئی. قرآن شریف سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن شریف میں ایسا ہے اور اس میں ایسا ہے، تو یہ غلط ہو گیا ہے. اب یہ غلطی ہو گئی کہ کی یہ تو ثابت نہیں ہو پایا. غلطی ہے علامہ جامی کی کتاب میں بھی، سعد الدین تفتازانی کی کتاب میں بھی غلطی ہے، اور آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب میں بھی غلطی ہے. مگر یہ غلطی انہوں نے کی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کر کی ہے کہ بھول سے ہو گئی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ایسے ہی غلطی وہاں فہرست بنانے والے سے ہوئی ہے. اب انہوں نے غلطی جان بوجھ کے کی ہے کہ ان سے بھی غلطی بھول سے ہو گئی ہے. اس کا کیا پیمانہ ہے؟ جو پیمانہ آپ یہاں متعین کریں گے، جو قانون یہاں بنائیں گے،
उसी कानून की रोशनी में उसको देखा जाएगा। अगर यहाँ इस कानून की रोशनी में मुजरिम होगा तो मुजरिम माना जाएगा, मुजरिम नहीं होगा तो मुजरिम नहीं माना जाएगा। आप यहाँ ये कहते हैं कि चूंकि वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, अल्लामा जामी और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी हमारे भी बुजुर्ग हैं, मौलाना ये दोनों तो हमारे बुजुर्ग हैं, मगर ये जो ये तक़वीतुल ईमान के मुसन्निफ हैं ये हमारे बुजुर्ग नहीं, वो खालिस आपके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं है, ये खालिस आपके बुजुर्ग हैं। तो आप अपने बुजुर्ग के लिए क्या कहते हैं वो बताइए मुझको। जो पैमाना यहां बनाइए वही पैमाना वहां भी बनाइए। रही बात ये कि साहब वहां किसने लिखा है, किसने किया है, मौलाना आपको मालूम नहीं, मैं भी आपको किताब दिखाऊंगा, वक्त आएगा। पुराने ज़माने में बहुत से लोग किताबें लिखते थे और किताबों में अपना नाम नहीं लिखते थे, किताबों में अपना नाम नहीं लिखते थे। अरबी की पहली किताब मीज़ान है, जो अरबी की ABCD है, मीज़ान है। मीज़ान के मुसन्निफ का नाम मीज़ान में लिखा हुआ है, हिदायतुन्नो है, हिदायतुन्नो के मुसन्निफ का नाम हिदायतुन्नो में लिखा हुआ है, नहीं लिखते थे। यहां तो फिर भी करीना है कि उससे पहले जो मजमून है वो कोई शेर मोहम्मद साहब है पाकिस्तान के, न उसमें मौलाना लिखा है न हजरत लिखा है कि वो हमारे अकाबिर हूं हम और उनकी जिम्मेदारी हम पर हो, वो किसी का भी मजमून है। अब प्रेस वाले ने उस मजमून को मिला के छापा है तो प्रेस वाले की गलती होगी, और हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझ के उसको सही समझ के छापा है। कितना ऐसा होता है कि साहब वो मजमून आया, उसका कहीं से देखा, लिखा, अच्छा लगा, अब आखिर में या कहीं बीच में कोई गलती है, उसकी निगाह नहीं पहुंची तो उसको शामिल कर लिया। तो अगर रजा एकेडमी वालों ने उसको शामिल कर लिया तो इसकी बुनियाद पर हम उनको काफिर नहीं कह सकते। अगर इस बुनियाद पर उनको काफिर कहते हैं तो आपको अल्लामा जामी को भी काफिर कहना पड़ेगा, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को भी कहना पड़ेगा, और कोई बैद नहीं कि आप अल्लामा जामी को भी, चूंकि वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, हमारी दुश्मनी में उनको भी काफिर कह दीजिए आप। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी दुश्मनी में उनको भी काफिर कह दीजिए आप। लेकिन ये आपके घर के खास बुजुर्ग हैं मौलाना इस्माइल देहलवी, इन्होंने अपनी किताब तक़वीतुल ईमान में कुरान करीम की आयत बदल दी है, अहसाहुम को अहत्ताहुम कर दिया है। तो आप इनको तो पहले काफिर कहिए, क्या कुरान करीम को बदल देना कुफ्र नहीं है? आप तो वहां कहते हैं तौहीन है, अंबिया की तौहीन कुफ्र होती है। बिलाशुबा अंबिया की तौहीन अगर कोई करे तो वो काफिर होगा, लेकिन कुरान का लफ्ज बदल दे तो काफिर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अकीदे के मुताबिक कुरान में रद्दो बदल कुफ्र नहीं है, आप कुरान को बदल देना चाहते हैं, कुरान को बदल रहे हैं। हजरात जरा गौर फरमाइए, ये तो अभी उन्होंने कहा कि साहब और क्या क्या तौहीन है, क्या अंबिया की तौहीन कुफ्र नहीं है? मैं कहता हूं बिलाशुबा अंबिया की तौहीन कुफ्र है, और अंबिया की तौहीन यहां तो यहां की इबारत वहां लिखने में गलती हो गई है। और आपके ये बुजुर्ग ने तो नबी की जो तौहीन की है, नबी को उर्दू पढ़ाया है। मौलाना आप जो मुनाजरा करने के लिए आए हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे बुजुर्ग ने लिखा है कि नबी को उर्दू यहां से आई देवबंद से, देवबंद में उर्दू नबी ने सीखी। तो अब आप बताओ, अगर आप देवबंद से पढ़े हो तो नबी के आप उस्ताद हो या नबी के आप साथी हो? पहले आप ये बताओ, उसके बाद बताएंगे। ये देखिए, ये इनकी किताब है, किताब का नाम है बराहीन कातिया। इसमें लिख रहे हैं एक सालिह फखर आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, देखा कि नबी उर्दू में बोल रहे हैं, कि आपको ये कलाम कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं। हुजूर हमारे नबी से पूछा कि साहब आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपको उर्दू कहां से आ गई? फरमाया, यानी नबी ने जवाब दिया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको यह जबान आ गई, यानी पहले से नहीं थी, अब आ गई। तो नबी ने आपके देवबंद में आके उर्दू सीखी, तो आप नबी के उस वक्त उस्ताद थे कि या नबी के साथ पढ़ रहे थे, साथी थे? उसका जवाब दे दीजिए। और अब तक जो हमारे एतराजात हैं उन सबका जवाब तो आपके सर पर बाकी है, फिर बात आगे बढ़े तब देखें कि कैसे आपको ये जो करे कि नबी की तौहीन कुफ्र है, नबी की तौहीन कुफ्र है, तो ये नबी की तौहीन कुफ्र है कि नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं? आप पहले इसका मुझे जवाब दीजिए। मौलाना मुतीउर रहमान साहब, आप खलते मबहस न कीजिए। आप जो है बार बार जो है कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे।
موضوع ہمارا یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. جب تک کہ آپ جو ہیں یہ ثابت نہ کر دیں جو عقائد ہم نے پیش کیے ہیں ان کے ابھی ایک ہی عقیدہ پیش کیا ہے. آپ گھبرائیے نہیں, ہمارے پاس اس طرح کے ان کے کفریہ شرکی عقائد کی جو ہے ایک انبار ہے ان کی کتابوں کے اندر جو بھرا ہوا ہے. آپ جو ہے ہمارے بزرگوں کی ابھی کتابیں پیش نہ کیجیے, جب آپ کا نمبر آئے گا شوق سے ہم آپ کو اجازت دیں گے. لیکن آپ جو ہے بار بار جو ہے خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا, یہاں صحیح موجود ہے قرآن کریم. جی قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہے, ہمارا بھی ایمان ہے, سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے صحیح ہے. اس صحیح سے جو ہے آپ نے جو ہے اس غلطی کو پکڑا ہے, لیکن مجھے اس کا صحیح آپ دکھا دیجئے. صحیح نہ دکھا کر جو ہے آپ الٹا جو ہے شور مچا رہے, چور چور, کبھی کچھ لا کر پیش کرتے ہیں, کبھی کچھ لا کر پیش کرتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے غیر مناسب ہے. ہم نے جس چور کی نشاندہی کی تھی, یہاں جو ہے شرائط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا نمبر پہلے آ جائے گا وہی بات کرے گا. اور چونکہ ہمارا نمبر پہلے آیا ہے تو ہمارا موضوع ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. ہم نے صرف وہ ابھی ان کا ایک عقیدہ ثابت کیا تھا کہ انہوں نے ترجمہ کلام پاک کی جو فہرست ہے اس فہرست مضامین کے اندر یہ عنوان لکھا ہوا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. ہم نے جو ایک چور پکڑا, آپ عدالت میں پہنچنے کے بعد جو ہے آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب میں ہی چور نہیں ہے, یہ بھی چور وہ بھی چور جو ہے, آپ مجھے ہی کیوں سزا دی جا رہی, پہلے اس کو سزا دی جائے, پہلے اس کو سزا دی جائے. ارے ان کا مقدمہ نہیں آیا نا, تو پہلے تو جس کا مقدمہ پہلے سے چل رہا ہے, جس کے اوپر جس کی بحث پہلے سے ہو رہی ہے, پہلے اس بحث کو مکمل ہو جانے دیجئے, پہلے اس کو تو لائیے. اس چور کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو جو ہے آپ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, پھر نہ جانے آپ کو کیا ہوا, آپ نے جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. آپ سے بار بار مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ اس عبارت کو کفریہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے استدلال میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے. آپ جو ہے کبھی ادھر بھاگتے ہیں, خلط مبحث کرتے ہیں. ہم نے جو دو بزرگوں کی کتابیں آپ نے پیش کی, علامہ جامی کی اور علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی, ہم نے کہا کہ ان کا صحیح قرآن کریم موجود ہے. انہوں نے جو لکھنے وہاں جو غلطی ہوئی آپ نے قرآن سے ان کو صحیح بتا دیا کہ دیکھو قرآن میں جو ہے یہ ہے. قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہاں غلطی ہوئی, اصل یہ ہے. آپ ہم کو یہی دکھا دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہاں غیر اللہ ہونا چاہیے تھا اور وہاں انبیاء اور اولیاء, اصل جو ہے اگر غیر اللہ ہے تو ہم کو وہی دکھا دیجئے کہاں ہے. ہم آپ سے وہی تو مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں, لیکن پھر آپ راہ فرار اختیار کرتے ہیں, کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. یہ بحث سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. آپ جو ہے شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. شرائط مناظرہ میں یہ ہے جب تک کہ ایک موضوع مکمل نہیں ہو جائے گا دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوگی. ابھی ایک موضوع کیا, ایک موضوع کا ایک جز بھی مکمل نہیں ہوا اور آپ نے جو ہے کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا شروع کر دیا ہے. ہم نے جو ایک چور پکڑا تھا, آپ صرف ان کو یہ بتا دیجئے, ہم کو اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں صرف ان کو بتا دیجئے کہ اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے, اس کا نام آپ کس وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے ہیں. آپ انبیاء علیہ السلام کی اتنی صریح توہین کو بھی آپ کہہ رہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی یا ہو گئی, اور وہاں بھی آپ قصدن کی قید لگا رہے ہیں. قصدن کرے, آپ ہم کو وہ قرینہ دکھا دیجئے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ غلطی ہو گئی, میں نے قصدن نہیں کی ہے, وہ یہی دکھا دیجئے انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ یہ ہو گیا ہے. آپ جو ہے اس کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں, بحث سے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں. شرائط مناظرہ میں یہ طے ہے کہ جب تک کہ ایک موضوع مکمل نہیں ہوگا دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوگی. تو ابھی تو ایک موضوع کا ایک ہی جز تھا, آپ نے کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا ایسا کیوں شروع کر دیا ہے. تو ہم نے جس چور کو پکڑا تھا اس چور کو ظاہر کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے آپ کو حجاب کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ اس کو ظاہر کس وجہ سے کرنا نہیں چاہ رہے, الٹا آپ نے شور مچانا شروع کر دیا, یہ چور وہ چور, ہم ہی چور نہیں ہے, یہ تو اور بھی بہت سارے چور ہیں, لہذا پہلے ان پر مقدمہ قائم کیا جائے اور ہم کو جو ہے بات کے لیے چھوڑ دیا جائے. نہیں, جس کے اوپر پہلے
پہلے سے بحث چل رہی ہے، جس کی بات پہلے سے چل رہی ہے، پہلے اس کی سزا متعین ہوگی، اور اگر یہ چور ہے تو ان کے متعلق جو ہے بعد میں بات ہوگی، پہلے جس کے متعلق بات ہوتی ہوئی آ رہی ہے، پہلے تو اس چور کو لائیے نا آپ سامنے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپ کا ضمیر بھی واقعی یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ میں خلطے میں بحث کر رہا ہوں اور میں جو ہے ان کو ورگلا رہا ہوں اور غلط سمت میں ان کو لے جا رہا ہوں، یقیناً آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کا ضمیر بھی آپ کو جو ہے ملامت کر رہا ہوگا کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں بحث سے ہٹ کے بات کروں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے مبحث سے ہٹ کر بات نہ کر کے جو اصل چور ہے پہلے اس پر بات کیجئے، اور باقی جن کو آپ شور مچا کر کہہ رہے ہیں یہ بھی چور وہ بھی چور، ہاں جی، اور جو اس کا صحیح ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، وہاں تو قرآن صحیح موجود ہے ان کتابوں کا، اس کا صحیح کیا ہے وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اس کا صحیح ہے۔ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کی مثال بھی دے دی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب وہ چور ہیں اور علامہ سعد الدین تفتازانی بھی چور ہیں، فلاں چور ہیں، میں تو یہ چونکہ ہمارے لیے اعتبار سے سپریم کورٹ ہیں ان کے فیصلے کو دکھا رہا ہوں نظیر کے طور پر، اور بغیر نظیر اور قانون کی کتاب دکھائے کوئی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا یہ کہ غلطی اگر آپ کے یہ غلطی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے اور یہاں اس کے خلاف ہے تو غلطی ہے، غلطی تو ہے، غلطی یہاں بھی ہے، غلطی وہاں بھی ہے، مگر یہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے علامہ تفتازانی نے اور علامہ یہ جامی نے اور آپ کے مولانا اسماعیل دہلوی نے، یا ان سے غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر غلطی ہو گئی ہے وہاں فہرست بنانے والے سے تو ان کا لکھا ہوا دکھائیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لکھا ہوا دکھانے سے غلطی بھول سے ہونا ثابت ہو تو پھر آپ علامہ سعد الدین تفتازانی رہنے دیجئے، علامہ جامی رہنے دیجئے، اپنے گھر کے مولانا اسماعیل دہلوی کی کوئی تحریر دکھا دیجئے کہ صاحب یہ کوئی کتاب دکھا دیجئے کہ صاحب مجھ سے وہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے مولانا، تو یہ قاعدہ ہے ہی نہیں، یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ حضرات جہاں تک بات یہ آئی ہے کہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت کا کفر، بلا شبہ موضوع وہی ہے، اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ یہ کتابیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بطور نظیر ہے اور بطور یہ قانون ہے، قانون و نظیر کے طور پر دکھا رہا ہوں۔ ایک مقدمہ جو یہاں کے ہائی کورٹ میں ہوا ہے، سپریم کورٹ کا مقدمہ، وہ کسی دوسری جگہ کا تھا، آپ کہیے صاحب یہاں کا مقدمہ دکھائیے، ارے نظیر تو دوسری جگہ کا ہوگا ہی، دوسری جگہ فیصلہ کا مقدمہ فیصلہ ہوا ہے وہی دکھایا جائے گا۔ حضرات یہ بار بار توہین کر رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ انہوں نے کیسے توہین کی، نبی کو اپنا شاگرد بنایا اور اپنے دارالعلوم دیوبند کے مولویوں کا شاگرد بنایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا بتا دیجئے آپ، جب نبی نے اردو دیوبند میں پڑھی، دیوبند سے سیکھی، تو آپ دیوبند نبی کے استاد ہوئے یا ساتھی ہوئے؟ مجھے یہ بتا دیجئے، مگر ابھی تک یہ بتا نہیں سکے۔ یہی نہیں، نبی کو صرف اردو پڑھانے کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، وہاں تو بات آئی تھی انبیاء اولیاء کے، انبیاء اولیاء کے۔ انبیاء میں تو بہت سے نبی ہیں، کوئی بھی دو نبی ہو سکتے ہیں مان لو، لیکن خاص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صاحب یہ ان کا رتبہ تو شیطان سے بھی کم ہے، ان کا علم شیطان سے بھی کم ہے۔ یہ دیکھیے ان کی کتاب براہین قاطیہ صفحہ 55 لکھتے ہیں، شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ اس بنا پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت کے برابر بھی ثابت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ زیادہ۔ یہ تو
बात ठीक है साहब, शैतान का इल्म इन्होंने ज्यादा कहा और हमारे नबी का इल्म को कम कह दिया। और अपने मौलाना की जब बात आई तो अपने मौलाना के बारे में क्या लिख रहे हैं, अभी तो नबी का उस्ताद होने का दावा किया था, इसी पर बस नहीं है इनका, नबी का उस्ताद नहीं, आगे बढ़ते हैं, अपने मौलाना को खुदाई दर्जे तक पहुंचा देते हैं। ये लिखते हैं, देखिए इनकी किताब है, मौलाना हुसैन अहमद साहब मरहूम के बारे में लिख रहे हैं, ये है रोजनामा अल जमियत दिल्ली का शेखुल इस्लाम नंबर। उसमें लिख रहे हैं लोगों से सवाल करते हुए, तुमने कभी खुदा को भी अपने गली कूचू में चलते फिरते देखा है? सवाल किया है लोगों से, कभी खुदा को भी उसके अर्शे अजमतो जलाल के नीचे फानी इंसानों से फिरोतनी करते देखा है? आप हजरात इधर मुतवज्जो हूं, देखें, तुम कभी तसव्वुर भी कर सके कि रब्बुल आलमीन अपनी किबरियाइयों पर पर्दा डाल के तुम्हारे घरों में भी आकर रहेगा, तुमसे हम कलाम होगा, तुम्हारी खिदमतें करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। पहले तो फिर इनकार किया, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। तो फिर क्या मैं दीवाना हूं, मजजूब हूं कि बढ़ हाँक रहा हूं? नहीं भाइयों, ये बात नहीं है, सिड़ी हूं न सौदाई, जो कुछ कह रहा हूं सच है, हक है, मगर समझ का जरा सा फेर है, हकीकत व मजाज का फर्क है, मोहब्बत का मामला है और मोहब्बत में इशारों किनायों से ही काम लेना पड़ता है। मोहब्बत बेपर्दा सच्चाई को गवारा नहीं करती, यानी खुल के हम नहीं कह सकते, कुछ बंद बंद, ढकी ढकी, छुपी छुपी बातें ही मोहब्बत को रास आती हैं। यानी दबे दबे लफ्जों में मौलाना हुसैन अहमद को हम खुदा मान रहे हैं। हजरात ये तो बात कर रहे हैं कि अंबिया औलिया के लिए तौहीन लाजिम आ रहा है, यहां तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला नबी को अपना शागिर्द बताया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान के इल्म को बढ़ाया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला अपने मौलाना को खुदा कहा जा रहा है, खुदाई का दर्जा दिया जा रहा है और बचने के लिए हकीकत व मजाज का सहारा लिया जा रहा, बंद बंद, ढकी ढकी, छुपी छुपी बातों में कहा जा रहा है, ताकि लोग उनको मालूम न होने पाए। बैक वक्त आहिस्ते 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 पर्दा खुलेगा, तब जो लोगों को मालूम होगा। हजरात, इन हजरात का शेवा यही रहा है कि ये अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब हैं और अपना ऐब छुपाने के लिए, जैसे चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए चोर चोर कहता भागता है, वैसे ही ये इल्जाम रख रहे हैं इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उन्होंने नबी की तौहीन कर दी, अंबिया की तौहीन कर दी। और सबूत में पेश क्या कर रहे हैं, आला हजरत का तर्जमा नहीं पेश कर रहे हैं, तर्जमे के साथ अलग से जो प्रेस वाले ने मिला के एक फहरिस्त छाप दी है और उसमें जो ऊपर उससे पहले मजमून लिखा है जिसमें किसी शेर मोहम्मद साहब का नाम लिखा है, उस शेर अगलब यह है कि जब उनका नाम लिखा है तो वो फहरिस्त भी उन्हीं की होगी। तो उनके पर्दे में आला हजरत पर अपना बुखार उतारना चाहते हैं ताकि लोग की तवज्जो उधर हो जाए, हमारा ऐब छुप जाए कि हम नबी की तौहीन कर रहे हैं और नबी को अपना शागिर्द बता रहे हैं और नबी को के इल्म को शैतान के इल्म से कम बता रहे हैं, शैतान के इल्म को ज्यादा बता रहे हैं और अपने मौलवी को खुदाई का दर्जा दे रहे हैं। मौलाना ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी ये तो मैंने 2-3 दिखाए हैं अभी और अगर मैं मौलाना मैं चैलेंज करता हूं, आप ये कह दीजिए इन लोगों के, सारे लोगों के सामने कि ये किताब हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये कह दीजिए और हमको लिख के दे दीजिए तो मैं अपना इल्जाम वापस ले लूं। ये आप कह दीजिए, लेकिन जैसे मैंने कहा है वहां पर कि वो फहरिस्त हमारी नहीं है, आला हजरत की बनाई हुई नहीं है, वैसी आप भी तो कहिए कि ये किताबें जो दिखा रहे हैं आप, ये शेखुल इस्लाम नंबर और ये बराहीन कातिया, ये हमारी नहीं है, हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई नहीं है, किसी ने लिखी है उसके आखिर में छप गई है, आप भी बोल दीजिए। देखें तो सही कितने पानी में है आप आए मुनाजरा करने के लिए, मुनाजरे के वसूल व आदाब आपको नहीं मालूम है। आप अपने मौलाना ताहिर साहब से पूछिए कि जिनसे मेरा बार बार मुनाजरा हुआ है, मैं तो समझता हूं कि शायद आप आज पहली बार मुनाजरे के मैदान में आए हैं, आपको अभी मालूम नहीं है कि मुनाजरा कैसे किया जाता है और आप मुनाजरे के वसूल क्या हैं। आप मैं क्या हूं, किस अंदाज में मुनाजरा करता हूं और मुनाजरे के वसूल और जवाबित की पाबंदी कैसे होती है, आप अपने मौलाना ताहिर से पूछिए, वो आपको बताएंगे, इसीलिए कि उनको इसका तजर्बा है। अभी आप तिफिले मकतब है, नए आए। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और यकीनन आप भी मुझे पहचान रहे होंगे। ऐसा नहीं
اس لیے کہ دل کولے کے مناظرے میں بھی موجود تھا. ایسا نہیں کہ آپ نہ پہچان رہے ہوں، آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، آپ پھر وہی خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم جو لکھوانا چاہتے تھے آپ نے نہیں لکھ کر دیا ہے، ہم یہ چاہتے تھے پہلے آپ لکھ کر دے دے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو دکھاتے کہ ایک ہی جگہ نہیں کتنی جگہ پر جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. ایک ہی جگہ نہیں. یہ دیکھیے میرے پاس ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، نکالیے مولانا، الملفوظ. نکالیے الملفوظ. دیکھیے کبھی آپ یوں کہیں صفحہ نمبر 8 نکالیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کاپی کہاں میری؟ ادھر ہی ہوگی. یہ سب سمیٹ پوچھے کھولیے نا. ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 8، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی گستاخی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صفحہ نمبر 8 ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 8، وہاں پر لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی غلطی کی ہے، گستاخی کی ہے، جھوٹ بولنے کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. آج تک کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکا، لیکن ان کے اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے. یہاں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں، عبارت غور سے سنیے. مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے. کیا لکھا؟ مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی. جی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجھے بخار آ گیا. جی اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ مجھے بخار آ گیا، جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے. صفحہ نمبر 8 ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 8. اب اسی ملفوظات کا حصہ چہارم اور صفحہ نمبر ذرا 42 بھی کھولیے اور دیکھیے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے شان رسالت میں کیسی گھناؤنی اور کیسی گستاخی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے. لکھتے ہیں جی ارشاد فرمایا کہ اس بار مجھے 34 دن کامل بخار رہا، کسی وقت کم نہ ہوا. انہوں نے عرض کیا حضور جاڑا بھی آتا تھا. اس پر ارشاد ہوا جاڑا، طاعون اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور نابینائی ویک چشمی، برس، جزام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے، جس پر میرا ایمان ہے. آپ جانتے ہیں کہ جاڑا اور سردی ایک ہی لفظ ہے. جاڑے کو ہی سردی کہتے ہیں اور سردی کو ہی جاڑا کہتے ہیں. ان کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس پر میرا ایمان ہے جو نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اب مولانا مطیع الرحمان صاحب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے یہ وعدہ کہاں فرمایا تھا؟ کیا مولانا احمد رضا بریلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ جی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد رضا خان صاحب سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے، جاڑا، طاعون، تو پھر اور وہ لکھتے ہیں یہاں مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمات لگا کر اس سے بڑی گھناؤنی اور گستاخی شان رسالت میں کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام وعدہ کر رہے مولانا احمد رضا خان صاحب سے تجھے سردی نہیں آئے گی، پھر بھی جاڑا اور سردی لگ رہی ہے. تو مولانا مطیع الرحمان صاحب بتائیے. ہو گیا مولانا؟ جی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کہاں کیا تھا، کب کیا تھا؟ اور جب وعدہ کیا تھا، وعدہ فرمایا تھا آپ نے، تو وعدے کے خلاف کیسے ہو گیا؟
چونکہ آپ تو وعدہ خلاف نہیں ہیں، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا رہے ہیں۔ جو نبی پر وعدہ خلافی کا الزام لگائے، آپ خود بتائیں کہ وہ کافر ہے یا نہیں؟ اس سے بڑی گھناؤنی اور گستاخی شان رسالت میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ابھی بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب، ہم اسی لیے اس چور کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ جب چور ہمارے قبضے میں آ جائے تو جتنی اس نے چوریاں کی ہیں وہ ایک ایک چوری کر کے ہم امت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس سے بعد چور اور کون ہوگا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کب اور کہاں کیا تھا، اور جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا تو وعدے کے خلاف کیسے ہو گیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فلاں قسم کے بیمار کو دیکھ کر، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، بیمار کو دیکھ کر مثلا یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ تو جو بھی پڑھ لے اس کے لیے وعدہ ہوا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے وعدہ ہو گیا سارے مسلمانوں سے کہ اس دعا کو پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی۔ مجھ سے خاص آپ سے وعدہ نہیں فرمایا، جنرل وعدہ فرمایا نبی نے۔ اب اگر میں نے وہ دعا پڑھ لی تو وہ وعدہ میرے لیے ہوا، آپ نے پڑھ لی تو آپ کے لیے ہوا، انہوں نے پڑھ لی تو ان کے لیے ہوا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بیماریوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھتے تھے، تو ان کے لیے یہ وعدہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ بیماری نہیں ہوگی۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ان کو سردی کیسے لگی؟ اعلیٰ نے فرمایا کہ جاڑا مجھے نہیں آیا اور فلاں بیماری نہیں ہوگی، فلاں بیماری نہیں ہوگی۔ تو بیماریوں میں اعلیٰ حضرت نے جاڑے کو شمار کیا کہ جاڑا اور فلاں 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 نہیں ہوگا۔ جاڑا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ کہتے ہیں، تپے لرزہ، اور ڈاکٹر اس کو ملیریا کہتے ہیں۔ جاڑا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ اور ڈاکٹر ملیریا کہتے ہیں، آیورویدک والے جاڑا کہتے ہیں۔ اور ایک ہے صاحب بارش ہو گئی تو ٹھنڈک لگی، بخار آیا تو کچھ نہ کچھ تو ٹھنڈک لگے گی۔ آلات فرماتے میری عادت ہے، بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے، بخار آتا ہے تو سردی معلوم ہوتی ہے، جاڑا نہیں۔ جاڑا کا معنی ہے ملیریا، ملیریا مجھے نہیں ہوگا کبھی بھی، اس بات کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ خلافی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ تو مولانا اپنے گھر کی خبر لو، یہ وہ کہتے ہو کہ صاحب نبی نے کیسے وعدہ فرمایا؟ نبی تو نبی، یہ دیکھیے کہاں گئی کتاب تذکرۃ العفاف، یہ ہے، یہ نبی نے تو یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی، مگر ان کے مولانا لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں سر سید اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا واقعہ۔ جس زمانے میں سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی ہے، صفحہ نمبر 213، اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اکابر علماء نے رکھی۔ سر سید کو خبر ملی، جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، تو کہنے لگا کیا ہوگا، مسجدوں کے ٹکڑے کھانے والے اور دو چار بڑھ جائیں گے، یہ سر سید نے کہا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے قرن اول میں اس کے صدر مدرس تھے، ان کو سر سید کا یہ جملہ پہنچا کہ سر سید نے یہ کہا، تو دعا کی کہ یا اللہ اس کا عملی جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں، دعا کی۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہ ہوگا. یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا. تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہوگا, نبی کا وعدہ تو حدیث میں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ اس مدرسے کا, دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا. 10 روپے تو اللہ نے 10 روپیہ بھی فرمایا اور اس مدرسے کا پڑھا ہوا بھی فرمایا, ان سے وعدہ بھی کیا. سوال یہ کہ قرآن کریم میں کہاں فرمایا ہے؟ مولانا دکھاؤ. اور اس مدرسے کا یعنی دارالعلوم دیوبند کا نام قرآن میں کہاں ہے وہ دکھاؤ. اور 10 روپے سے کم کا ملازم, 10 روپیہ قرآن میں کہاں ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت 10 روپیہ ہی نہیں تھا, روپیہ تھا ہی نہیں, وہ درہم و دینار ہوتا تھا. تو مولانا یہ آپ اس کا پہلے مجھے جواب دو. اگر اس کو آپ کہتے ہو کہ مولانا احمد رضا نے نبی سے وعدہ کہاں کیا تھا؟ نبی سے ڈائریکٹ بیٹھ کے وعدہ نہیں کیا تھا. نبی نے فرمایا حدیث میں وہ وعدہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے, جو بھی پڑھ لے گا سب کے لیے وہ وعدہ ہے. لیکن یہ اللہ نے تمہارے مولانا سے وعدہ کہاں کیا وہ مجھے بتاؤ, اور اس تفصیلات کے ساتھ کہ اس دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا. یہ کہاں تمہارے مولانا سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مولانا کو یہ بتا دیا؟ اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو کیا تمہارے مولانا کے پاس حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے تھے؟ یا تو ملاقات ہوئی ہوگی بتایا ہوگا, یا پھر وہی لے کر آئے ہوں گے, یا پھر قرآن کریم میں ہوگا. میں تینوں صورت بتا دیتا ہوں, آپ یا تو قرآن کریم میں دکھا دو, یا یہ کہو کہ ہمارے مولانا کے پاس جبرائیل امین وہی لے کر آئے تھے وہ بتا دیے تھے, یا پھر یہ کہو کہ اللہ سے فلاں جگہ ملاقات ہو گئی تھی, ڈائریکٹ بات چیت ہو گئی, اللہ نے بتا دیا. اسی پر بس نہیں ہے مولانا, آئیے میں آپ کو دکھاؤں. یہ آپ کی ہے صراط مستقیم, آپ کے سب سے بڑے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم, صفحہ 176. لکھتے ہیں ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے, ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے آپ کا یعنی مولانا اسماعیل دہلوی کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. یہ کیا تھا؟ اسماعیل دہلوی کے پیر, اسماعیل دہلوی نے لکھی کتاب اسماعیل دہلوی کے پیر سید احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں, سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں, کہ ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے آپ کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا, اللہ نے پکڑ لیا, اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے, تاکہ ایک شخص نے آپ کے پاس, ان کے پیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی کہ حضور مجھ کو مرید کر لیجئے, اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اسی لیے اس کی درخواست کو قبول نہ فرمایا, ان کو مرید نہیں کیا. جب اس شخص نے نہایت الہ اور اصرار کیا, خوب گرگرایا, کہا کہ نہیں حضور ہم کو مرید کرنا ہی ہوگا, تو آپ نے اس سے فرمایا کہ 1-2 روز توقف کرنا چاہیے, 1-2 روز ٹھہرو, بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آپ یعنی سید احمد نے, ان کے پیر نے مولانا اسماعیل دہلوی کے, اجازت اور استفسار کے لیے, پوچھنے کے لیے جناب حضرت حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے, اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور اس جہان میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کے پاس کرتا ہے, اور حضرت حق کی اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. پس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اس طرح سے حکم ہوا, اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھوں کا ہی کیوں نہ ہو, لاکھوں کیوں نہ ہو, ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کب ان سے بات کی تھی, کب ان سے اور گفتگو ہوئی تھی, اور کس جگہ ہوئی تھی,
کون سی تاریخ تھی؟ مجھے ان سب کی تفصیلات بتاؤ مولانا، اور اس کے بعد آپ اعتراض کرو. آپ تو اعتراض کرو. صاحب سے وعدہ کیا ہے اور یہ ہاں یہ گنگوہی صاحب سے ان کے تیسرے بزرگ ہیں، ان کا بھی سن لیجیے آپ. یہ دیکھیے کتاب ہے حکایات اولیاء، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. دیکھ رہے اس میں لکھا ہوا ہے حکایت نمبر 308. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولوی محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو. مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ شامی اٹھا لاؤ. شامی لائی گئی. حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے. شامی کے 2 ثلث اوراق دائیں جانب کر کے اور 1 ثلث بائیں جانب کر کے اس انداز سے کتاب ایک دم کھولی، کتاب کھول لیا یوں. تو وہ مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا. سب کو حیرت ہوئی کہ نابینا آدمی کیسے کتاب اچانک کھولے، تو مسئلہ مل گیا. حضرت نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. مولانا تمہارے رشید احمد گنگوہی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کب ان سے وعدہ کر لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ تو کر لیا کہ تمہاری زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کاہے نہیں درست کر دی تھی؟ کاہے کو نابینا ہو گئے تھے؟ تو آپ یہ کر تو وعدہ کی بات میں نے تو ثابت کر دیا الحمدللہ کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نقل کیا کہ حدیث میں یہ دعا آئی ہے، میں نے دعا پڑھی، اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں مجھ سے وعدہ ہوا. آپ کے مولانا نے نہ تو قرآن کا حوالہ دیا، نہ حدیث کا حوالہ دیا، اور نہ کوئی جگہ بتائی، تاریخ بتائی، اور یہ نبی سے نہیں اللہ سے ڈائریکٹ بات. اللہ نے ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کی. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار وعدہ بھی فرما لیا. تو کیا اللہ یہ عرش اعظم پہ پہنچ گئے تھے، یا اللہ گنگو آ گیا تھا؟ یہ عرش اعظم پہ چلے گئے تھے معراج میں، یا اللہ تعالیٰ رائے بریلی آ گیا تھا؟ یہ وعدہ کہاں ہوا تھا؟ ذرا اس کی گرہ تو کھولو، تب سمجھ میں آئے گا. مولانا مناظرہ آسان نہیں ہے. آپ مناظرے کے لیے کاہے کو کھڑے ہو گئے تھے؟ وعدہ کر لیا تھا. آپ یہ بات جیسے مولانا ہمارے کیا نام ہے فخر الدین صاحب نے کہا تھا ہمارے علماء نہیں آ سکیں گے تب ہم مناظرہ کر لیں گے، آپ کو بھی ویسی کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے مولانا لوگ نہیں آ سکیں گے تب ہم مناظرہ کریں گے. ارے بدرجہ مجبوری اگر یہ بات کہی ہوتی تو آج بھرم رہ جاتا. آپ کے علماء آ گئے ہیں، وہ مناظرہ کر لیتے، آپ کی آبرو باقی رہ جاتی، لوگوں کے سامنے یہ سوال رسوائی نہیں ہوتی. یہ آپ نے کہا مفتی مطیع الرحمان صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب، یقیناً آپ کا ضمیر بھی آپ کو جو ہے ملامت کر رہا ہوگا کہ آپ جو ہے شرائط مناظرہ پڑھ لیجئے. ہنسنے کی بات نہیں، شرائط مناظرہ پڑھ لیجئے. یہاں بحث ہو رہی ہے، چونکہ پہلا نمبر ہمارا آیا ہے، پہلے نمبر میں احمد رضا بریلوی کے عقائد اور عبارات پر بحث ہوگی. لیکن آپ جو ہے بجائے ہماری باتوں کا جواب دینے کے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے، خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، ابھی سے نہیں، آپ شروع ہی سے، اور دل کولے میں بھی آپ نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا. مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جب آپ کو کہیں راستہ نہیں ملتا تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں. مجھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دلکولے میں کیا ہوا تھا جب 2 دن تک مناظرہ ہوا اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے آپ پر کفر لازم آ گیا تھا. تو پھر آپ نے جو ہے وہاں کس طریقے سے دفعہ 144 لگوائی تھی. ایسا نہیں کہ میں مولانا مطیع الرحمان صاحب آپ کو جانتا نہ ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، نہیں انہوں نے جس طرح کی بات کی ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ جو ہے بجائے اس کا جواب دینے کے جو ہے ہمارے اکابر کی کتابیں پیش کر رہے ہیں. آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ چونکہ 4 موضوع ہے، 2 موضوع آپ کی طرف سے ہیں، 2 موضوع آپ ہماری طرف سے ہیں. ابھی نمبر ہمارا ہے، آپ ہمارے نمبر میں ہمارے بزرگوں کی کتاب پیش کر رہے ہیں. ابھی اپنے بزرگوں کے دامن کو بچائیے، ہمارے بزرگوں کی کتابیں تو بعد میں پیش کیجئے. جب ہمارے بزرگ کا نمبر آئے گا انشاءاللہ ہم یہ ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ ہمارے بزرگوں کا دامن جو ہے وہ بالکل بے دھبا ہے. لیکن ابھی آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے دامن کو بچانے کے لیے آپ نے ان
سب کو دھوکہ دیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ فلاں دعا پڑھ لو، یہ آپ کی بشارت ہے یا وعدہ ہے؟ یہ آپ نے امت سے بشارت فرمائی، امت کو پیشین گوئی دی ہے یا امت سے وعدہ فرمایا ہے؟ وعدے اور بشارت کے اندر فرق کیا ہے یہ آپ کو واضح کرنا ہوگا۔ آپ جو ہے ان سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی کتابوں کے اندر جو دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے وہ تو آپ کی بشارت ہے اور آپ اس کو وعدہ بتا رہے ہیں۔ دوسری بات، وعدے اور بشارت میں فرق کیا ہے آپ اس کو واضح کیجئے۔ اور تیسری بات آپ سے یہ ہے، اگر یہ وعدہ ہے تو یہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ اگر یہ وعدہ تھا تو یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد خان صاحب بریلوی کو سردی کیوں لگی ہے؟ اور آپ نے جو ابھی 2-3 باتیں بتائی کہ حکیم یوں کہتا ہے اور ڈاکٹر یوں کہتا ہے اور کیا نام وہ اور جو ہومیوپیتھک والے وہ یوں کہتے ہیں، آپ جو ہے لائیے کسی کتاب کا حوالہ دیجئے کہ انہوں نے جاڑے کے یہ معنی کیے ہیں، لائیے جاڑے کے معنی جو انہوں نے کیے ہیں وہ دکھائیے، حوالہ دکھائیے کہ جاڑے کے معنی یہ آتے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہے شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کے دامن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے توہین کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی جواب دیتے، چونکہ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ممکن ہے اس سے پہلے آپ نے یہ نہ دیکھا ہو، کسی نے آپ کی یہاں گرفت نہ کی ہو، لیکن آج آپ جب تک کہ اس کا جواب نہیں دیں گے، چاہے 3 دن نہیں اس سے بھی زائد ہو جائے، مفتی مطیع الرحمان صاحب اتنی آسانی کے ساتھ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طفل مکتب ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں طفل مکتب ہوں، یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ یہ میرا آپ کی جماعت سے پہلے واسطہ نہیں ہے، الحمدللہ اس سے پہلے بھی آپ جیسے کئی سورماؤں کو میں شکست فاش دے چکا ہوں، لیکن میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا تھا، پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات نہ کیجئے، چونکہ شرائط طے ہو چکی ہیں، جو موضوعات ہیں اس سے ہٹ کر بات نہ کیجئے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کی طرف سے بشارت ہے یا وعدہ ہے؟ کچھ دعائیں حدیث پاک میں اس طرح کی ہیں، جو اس طرح کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی آپ نے امت کو بشارت دی ہے یا یہ امت سے وعدہ فرمایا ہے؟ وعدے اور بشارت میں فرق کیا ہے آپ اس کو واضح کیجئے۔ اگر یہ وعدہ ہے اور جیسا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جب نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا تو وعدے کے خلاف کیوں ہو گیا؟ اور پھر خاص آپ کو سردی کیسے لگنے لگی؟ آپ کو یہ دکھانا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے آپ کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا کر آپ کی سخت ترین توہین کی ہے۔ ہو گیا؟ اس سے پہلے آپ سے ایک مطالبہ تھا، فہرست جو آپ کے ترجمے کی فہرست مرتب کرنے والے اس کا نام نہیں بتایا، اس سے آپ راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ دوسرا مطالبہ ہم نے آپ سے یہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، کہاں وعدہ کیا، کب وعدہ کیا، اور جب وعدہ کیا ہے تو وعدے کے خلاف کیوں کر ہو گیا، اور وعدے اور بشارت کے اندر فرق کیا ہے؟ اور جاڑے کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں کسی لغت کے اندر ہم کو دکھائیے کہ جاڑے کے یہ معنی جو ہے فلاں حکیم نے بیان کیے ہیں اور فلاں ڈاکٹر نے یہ بیان کیے ہیں۔ یہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے، جب تک کہ آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرات پہلے بولنے دیجیے۔ میں نے بتایا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ نہیں بشارت ہے، تو وعدہ نہیں مان رہے ہیں، بشارت کر رہے ہیں وہ، تو دونوں میں فرق ان کو دکھانا ہوگا نا کہ بھئی وعدہ یہ دیکھیے یہ وعدہ نہیں یہ بشارت ہے۔
نہیں، اس میں جو ہے ملفوظات میں وعدے کا لفظ ہے. میں نے تو کہا کہ یہ حدیث میں جو آیا ہے یہ وعدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ نہیں بشارت ہے. تو وعدہ کسے کہتے ہیں، بشارت کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو دکھانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہاں بشارت ہے، یہ وعدہ حدیث میں نہیں ہے. ایک حضرات انہوں نے یہ کہا کہ سب دکھا دیں کہ سب جاڑے کا معنی یہ تپے لرزا جو میں نے کہا، جس کو ڈاکٹر لوگ ملیریا کہتے ہیں اور آیورویدک والے اس کو جاڑا کہتے ہیں، کہاں ہے؟ یہ دیکھیے اردو کی لغت ہے فیروز اللغات. یہ دہلی میں چھپی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جاڑا. جاڑا کا معنی لکھا ہے، کئی معنی لکھے ہیں، سردی بھی، خنکی بھی، ٹھنڈ بھی، سردی کا موسم بھی، بخار بھی. تپے لرزا، ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. تو اس کا معنی ہے تپے لرزا، یعنی جس کو ملیریا کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ملیریا کبھی نہیں ہوگا. سردی لگی تو سردی تو کسی کو بھی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے، سردی کا موسم تو سردی لگتا ہے. ایک میں نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم کا عام وعدے کی شکل میں جو وعدہ ہوا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس وعدے کے خلاف کرنے کا نبی کی طرف انتصاب ہرگز نہیں فرمایا. حضرات انہوں نے کہا کہ صاحب میں کٹیہار میں تھا، مجھے نہیں، کٹیہار کے مناظرے میں تھا، مجھے نہیں پہچانتے. آپ تو رہے ہوں گے بیٹھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے مولانا طاہر گیاوی، تو میری بات چیت ان سے ہو رہی تھی، میں ان کو پہچانتا تھا. صرف اسٹیج پہ بیٹھے رہنے سے نہ کوئی کسی کا نام جانتا ہے، نہ کوئی کسی سے متعارف ہوتا ہے. یہ صاحب آپ کے اس طرف بیٹھے ہوئے نوجوان عالم، میں نہ ان کا نام جانتا ہوں، نہ ان کو کبھی دیکھوں تو کوئی ضروری نہیں پہچان بھی لوں. خیر حضرات، یہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ختم ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہاں، یا ختم ہونے کی بات کہی تھی. آج بھی سی ڈی وہاں کی تیار ہے جو موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا میں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا میں نے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا آج بھی اگر وہ چاہیں تو کوئی وقت متعین کریں، آپ تمام حضرات یہیں بیٹھیں، یہیں وہ سی ڈی دیکھ لی جائے کہ میرا جو میں نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. وہاں بھی انہوں نے یہی چالاکی کی تھی. تو وہاں کی کمیٹی والوں نے مناظرہ روک کے سی ڈی کو ریوائز کرایا، ایک بار نہیں 2 بار، اور 2 بار میں وہ بات نہیں نکلی. پھر کمیٹی والوں نے فیصلہ لکھ کے دیا کہ صاحب کہ وہ ایسا ایسا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، دکھا نہیں سکے. خیر اب یہ ایک بات رہی کٹیہار مناظرے کی. تو یہ دیکھیے کٹیہار مناظرے کے بعد کمیٹی والوں نے جو پوسٹر چھاپا تھا، اس پوسٹر کو بھی اس میں نقل کر دیا ہے. آپ اس کو مانے نہ مانے، کہیں کہ صاحب کمیٹی والوں کا نہیں آپ کا ہے، لیکن یہ دیکھیے یہ فوٹو کاپی توبہ نامہ کا عکس ہے. اور توبہ نامہ خالی نہیں ہے کہ ہاتھ کی تحریر ہے، یہ جن کا نام ہے، جن کے نام سے توبہ نامہ ہے، یہ ان کا یہ مارک شیٹ ہے دارالعلوم دیوبند سے. یہ فارغ ہے دارالعلوم دیوبند کا، عربی میں سرٹیفکیٹ، انگریزی میں. یہ اول نمبر سے فارغ ہے، 4 سال وہاں پڑھ چکے ہیں. یہ اس مناظرے کو دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے توبہ کر لی. یہ دیکھیے کٹیہار میں. تو یہ کٹیہار مناظرے کی بات کیا کریں گے. بہرحال میرے بھائی، میں نے ان سے یہ کہا تھا، ابھی میری جو گفتگو چل رہی تھی، گفتگو میں نذیر کے طور پر قانون کے طور پر یہ بتایا تھا کہ ان کے بزرگوں نے نبی کو اردو سکھانے کا دعویٰ کیا، نبی کو شاگرد بتایا. تو یہ نبی کے استاد تھے یا نبی کے ساتھی تھے، ان کو بتانا چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا، جواب نہیں دیا. میں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بزرگوں نے شیطان کا علم نبی سے زیادہ بتا دیا ہے، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کتاب دکھائی تھی کہ ان کے مولویوں نے ان کے حسین احمد ٹانڈوی کو خدا کہہ دیا ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. میں نے انہی کی کتابوں سے دکھایا کہ ان کے مولویوں سے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے وعدہ کیا، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آج تک ابھی تک انہوں نے میرے ایک بھی معارضے کا کوئی جواب نہیں دیا. بس وہی ایک بات پکڑ رہے ہیں، اور جس کے سلسلے میں میں جواب دیتا جا رہا ہوں ان سب کو یہ شیر مادر سمجھ کر ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں. مولانا ایسے مناظرہ نہیں ہوتا ہے. وہ آپ نے بہت سے لوگوں کو شکست دی ہوگی، پتہ نہیں کہاں دی ہوگی، نہیں دی ہوگی، کبھی آپ نے کوئی اس طرح کا مناظرہ دیکھا بھی نہیں ہوگا. آپ مولانا طاہر صاحب سے پوچھئے جو آپ کی جماعت کے مناظر ہیں، کئی بار بڑے بڑے مناظروں میں وہ بھی رہے، میں بھی رہا ہوں.
تو سامنے بیٹھے ہیں، مگر آپ کو تو آپ کے یہاں سے باہر کوئی مناظر کی حیثیت سے جانتا بھی نہیں ہے، کبھی نام بھی نہیں سنا کچھ کسی نے آپ کا. تو یہ مت کہیے کہ صاحب میں نے بڑے بڑے سورما کو شکست دی ہے. دیا ہوگا سورما کو شکست، کہاں؟ وہ جو لوگ وہ سورما خارج میں نہیں ہوگا انسانی شکل میں، وہ تصویر کی شکل میں ہوگا جس کو آپ نے شکست دی ہوگی، فوٹو کی شکل میں ہوگا. خارج خیا خواب میں آپ نے شکست دے دی ہوگی، خارج کی دنیا میں نہیں. بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ مولانا آپ نے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اس بنیاد پر کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ یہ فہرست شائع ہو گئی جس میں غلطی ہو گئی تھی، فہرست بنانے والے سے اعلیٰ حضرت سے نہیں. اعلیٰ حضرت نے وعدہ خلافی کی نسبت نبی کی طرف کر دی. میں نے سب کے جوابات دیے، سب پر معارضے کر دیے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور میں نے اس سلسلے میں جو حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی، حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی وغیرہ کی کتابوں سے نظائر پیش کیے، آپ ابھی تک ایک کا بھی جواب نہیں دے پائے. ہمارے سارے سوالات آپ پر لدے رہ گئے، آپ کی طرف سے ایک کا بھی جواب نہیں ہو سکا. اور الحمدللہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا الزام غلط تھا، آپ کا الزام جھوٹ تھا، اور آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. آپ کیا، آپ کے بزرگوں نے تو، میں نے آپ کو کتاب دکھائی ابھی کہ اعلیٰ حضرت کے دادا کے نام سے جھوٹی کتاب گھڑ کے نئے حوالہ دے دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے دادا نہیں، اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا پیر کے نام سے بھی کتاب گھڑ کے آپ نے نام میں لکھ دیا ہے. اور اس کا رد ہمارے ہاں سے 50 سال سے ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں دکھاؤ، وہ کتابیں دکھاؤ، جس کا نام شہاب ثاقب ہے، رد شہاب ثاقب ہے. آج تک آپ کے کسی عالم کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیتے. میں نے آج بھی مطالبہ کیا کہ مولانا اگر کتاب ہے تو جواب دکھاؤ. آپ بھی ابھی تک آپ وہ کتاب نہیں دکھا سکے جس کتاب کے ساتھ یہ دیکھیے آپ کے اعلیٰ حضرت کے پردادا کی کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت کے دادا پیر کی کتاب ہے، ابھی تک آپ نہیں دکھا سکے. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اسی سے آپ کو حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاں، یہ ایک سوال یہ بھی میں نے کیا تھا کہ ان لوگوں سے جو یہ وعدہ ہوا یہ عرش اعظم پر جا کر ہوا یا ان لوگوں کے گھر پر آ کر ہوا، ہاتھ پکڑ کے ہوا تو اللہ نے کیسے ہاتھ پکڑا تھا؟ یہ سب کا بھی کوئی جواب آپ نہیں دے سکے. ہمارے یہ سارے سوالات آپ پر لد کے رہ گئے، اور آپ جب تک ان سارے سوالات سے بری نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک آپ کو کہنے کا کوئی کچھ اور مزید حق نہیں ہے. پہلے شرائط کے مطابق ان کا سوال پورا ہوگا، یہ جو رکھیں گے موضوع ہے اس موضوع پہ بات ہوگی. نئے سارے آتے جا رہے ہیں، یہ سب نجی ہے سمجھانے کے لیے. آپ نہ بولیے، یہ بات کریں. ہاں تو آپ کا سوال کا جواب وعدے کا ہے، اس کے لیے وعدہ بتانا پڑے گا. دیکھیں ابھی کیا وعدہ ہی بتا رہے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں بتا رہے ہیں. ذاکر بھائی، وعدہ کی بات آئی تو حاجی ذاکر، مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، ختم کیا جائے. اچھا، اب آپ لوگوں کو جو گفتگو کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. تو مناظرے کا پھر وہ جو ہے گفتگو کر لیں گے. وہ ارے بھائی عدالت میں ہاں اپنے کو جو کرنا ہے وہ مگر اللہم انا نسألک. جی ہاں، ایسا ہے تو اتنے کل موضوع پر پابند ہیں کہ وعدے کی بات آئی تو وعدہ ہی وعدہ چل رہا ہے. وہ ابھی تو اور دکھا سکتے ہیں 10 وعدے. ارے بھیا وعدے کی کیا بات ہے، وہ تو ان کا موضوع ہے، وہ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں، وہ مناظر کو بہکا رہے ہیں کہ اس موضوع پر آ جائیے، موضوع چھوڑ دیں جہاں ان کا نقصان سمجھ میں آ رہا ہے. موضوع چھوٹا نہیں.